اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجئے. آج جمعہ ہے, آپ کی کالز دی جاتی ہیں. سب سے پہلے مریم سلیم صاحبہ ہیں لیا سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ارے بھائی ٹھیک ہیں آپ سب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام ہم بڑے شوق سے دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. اور آپ السلام علیکم بھائی. جی آپ اگر ٹی وی کا پہلے آف کر دیں, پھر بات کریں. میوٹ کر دیں اسے, اس کی آواز. وہ میوٹ کر جی اپنی بات کہیے. جی آپ کا پروگرام ہم شروع سے جب سے مطلب ہم نے ہوش سنبھالا ہے, ہم آپ کا پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ٹاپک سے گفتگو کرتے ہیں. فی الحال میں نے یہ بات کرنی ہے آپ سے کہ آپ نے جو کاوش کی ہے سیلاب زدگان کے لیے وہ بہت اچھی کی ہے, آپ کی تعریف کرنی ہے. دوسرا میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے لیا میں کوئی خاص, ہمارے جتنے بھی گاؤں ہیں یہاں کوئی خاص مدد نہیں پہنچی. نہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب نے کوئی مدد پہنچائی ہے, نہ وہ کوئی خود تشریف لائے ہیں, نہ ان کے کوئی ایم این ایز ایم پی ایز گئے ہیں. کوئی بھی کام نہیں ہوا, ہم نے کچھ نہیں دیکھا. صرف الخدمت والوں نے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور وہ بھی اتنا زیادہ نہیں کیا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس مدد سے محروم بیٹھے ہیں. اور عمران خان صاحب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں ہماری یہ واحد بڑی پارٹی ہے پاکستان کی, تو وہ بڑی پارٹی والے کیا کر رہے ہیں؟ 3 صوبوں میں تو ان کی حکومت ہے. انہیں چاہیے نا کہ وہ جا کے اپنے صوبوں میں غریبوں کے پاس جائیں, ان کے حال احوال پوچھیں, ان کی جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں کریں. وہ ہیلپ کرنا تو ایک طرف, وہ تو ان کے پاس بھی نہیں پہنچے, الٹا وہ جلسے کر رہے ہیں. کیا یہ جلسوں کا ٹائم ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں. ہمیں بہت دکھ ہے اور دن رات ہم ان اپنے بہن بھائیوں کے دکھ میں رو رہے ہیں, تکلیف میں ہیں, اذیت میں ہیں. ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ان کو کب عقل آئے گی؟ اتنی بڑی مصیبت میں پاکستان ہے, اتنی بڑی آفت آئی ہے, اور انہیں ابھی بھی سیاست سوچ رہی ہے. یہ میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے بات کر رہی ہوں, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں کچھ کر سکوں. میری عمر اتنی ہے, میں آپ جتنی ہوں گی, جیسے آپ میرے بھائی ہیں, لیکن آپ تو مرد حضرات ہیں, خواتین. میرا دل کرتا ہے کہ میں جوان ہوتی تو میں بھی ان کے پاس اس وقت ان کے پاس ہوتی, لیکن ہم نے ان کے پاس الخدمت والوں کے پاس بھجوائے ہیں پیسے, لیکن الخدمت والے اکیلے کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, ہم سب کو کرنا چاہیے نا. بالکل. تو بس میں بات کرنا چاہتی تھی آپ لوگوں سے. بہت شکریہ مریم صاحبہ, اور آپ نے اپنا بات کی. اور بالکل ایسا ہی ہے کہ ظاہر پرائیویٹ آرگنائزیشنز وہ تو نہیں کر سکتی جو حکومت کر سکتی ہے. تو انٹرنیشنل این جی اوز جو ہیں ان کو جو این او سی لینا پڑتا ہے, ان کو اس این او سی کے اس سے باندھا گیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار این او سی دے دے. ایک طرف تو وہ آپ جو ہیں پوری دنیا سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں کہ ہر طرح کی مدد چاہیے, ہر طرف سے چاہیے, لیکن ڈسٹریبیوشن کا سسٹم چونکہ نل ہے آپ کے پاس, تو وہ تو این جی اوز ہی کر سکتی ہیں. مگر این جی اوز کو آپ این او سی نہیں دے رہا ہے, تو لوکل جو این جی اوز ہیں وہ بھی تھک جائیں گی نا, ایک دن ایگزاسٹ تو ہو جائیں گی. ہاں ایک دن نہیں, بہت کیا کریں گے آپ؟ پتہ نہیں کیا کنسرن ہے, کیا پرائرٹیز ہیں. اور جہاں تک کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کر رہے تھے, وہ کافی بزی ہیں. آپ کو پتہ ہے جلسوں میں اور جلسے کے انتظامات میں خان صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ جلسے بھی چلتے رہیں گے, اور میں خلاف زدگان کی بھی مدد کرتا رہوں گا. ہاں ساتھ ساتھ ظاہر ہے ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے. اور دوسرے کہ جب غریب ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں تو انہیں غریبوں کی طرف آنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی صحیح پوائنٹ. راہیل اشر ہیں جی کراچی سے. جی راہیل السلام علیکم. آپ تینوں بھائیوں کو السلام علیکم. جی میں بات کروں گا, یہ جو ابھی بہن تھی انہوں نے تقریباً میری بھی بات کر دی, کیونکہ ہم جس این جی او کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ لوگ ابھی آئے ہیں. جو قسم کے حالات اور جو وہ حال بتا رہے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. 2 سے 8 فٹ پانی ہے. ابھی ایک شو میں جے ڈی سی کے ظفر اقبال اور فیصل عیدی وہ کہہ رہے ہیں 5 سے 7% صرف امداد پہنچی ہے, وہ بھی صرف ہماری جو پرائیویٹ این جی او ہیں, یہ ہماری آرمی. میرا یہی سوال ہے کہ جی ہمارے ملک میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جی سیاستدان چلے جی ایک کانفرنس بلائی گئی,
मौजूदा हुकूमत में उसमें KPK पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर और आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने उनको आने से मना कर दिया। वो अभी जो बहन कह रही थी ये जलसे कर रहे हैं, इमरान खान को रियासत नहीं बचानी, उनको अपनी सियासत करनी है इस मुल्क में। मुझे बताइए 1 घंटे में 5 अरब रुपए जमा कर सकते हैं, वो 1 घंटे में 5 लोगों की जान नहीं बचा सकते जो बेचारे सवात में डूब के मर गए। इनकी बहन पिछले साल अलीमा खान जो फंस गई थी, उनके लिए चित्राल में हेलीकॉप्टर उड़ के चला गया। KPK पंजाब में उनकी हुकूमत है, कोई एक आपको इमरान खान टखने बराबर पानी में जाते हुए नजर आया? सिंध गवर्नमेंट लंगड़ा लूड़ा काम कर रही है, KPK और जो पंजाब गवर्नमेंट है वहाँ नहीं होता। हम जिनके साथ काम करें हमें प्रॉब्लम आ रही है लॉजिस्टिक की, क्योंकि KPK और पंजाब हुकूमत से लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिल रही। सिंध में मिल रही है, जो ट्रक जा रहे हैं वो 8-8, 10-10 दिन से वापस नहीं आए। मौजूदा जो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है, हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, मैंने तकरीबन 27 साल ट्रांसपोर्ट का काम किया, तजुर्बा, एक ट्रांसपोर्टर के पास गया कि भैया कुछ कम कर लो, उन्होंने रेट भी बढ़ा दिए, चले जी पैसे मिल रहे हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह का एहसान है कि पाकिस्तान की अवाम और खासकर कराची की अवाम में इतना दर्द है कि वो मुंह खोल के पैसे दे रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं कि मैं आपके शो में बयान नहीं कर सकता। उसके बावजूद ट्रांसपोर्टर हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं करके दे रहे। तो मेरा सवाल है कि आप एक तो ट्रांसपोर्टर से रिक्वेस्ट करें कि भाई खुदा के वास्ते इस वक्त तो जरा पैसे ना कमाओ ना, थोड़ी जन्नत भी कमा लो। इस वक्त हमारे मुल्क का हाल देख लीजिए कि क्या हो रहा है। दूसरा, थोड़े सियासतदानों को भी अक्ल दें कि भाई सारे बैठ जाओ, छोड़ दो, रियासत बचेगी तो आपकी सियासत हो सकेगी, अगर रियासत नहीं होगी तो कहाँ से आपकी सियासत आएगी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल। मिर्ज़ा शकील हैं जी गुजरांवाला से। जी मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, सर क्या है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर मैं करने वैसे मेरी कि इस वक्त मुल्क जो मुश्किल हालात से गुजर रहा है, जितने भी हमारे MNA MP सेनेटर वगैरह हैं, 1 साल के लिए इनकी तनख्वाहें कट ऑफ कर देनी चाहिए और इनके जितने PIA के जो टिकट हैं उससे पैसे भी सैलाब फंड में कन्वर्ट करने चाहिए। तो इसी तरह इंटरनेशनल NGO को भी काम करने की इजाज़त देनी चाहिए और हुकूमत जो ट्रांसपोर्टर वाले हैं इनको कंट्रोल करे ताकि जो रिलीफ का सामान है वो मुनासिब किराया पर पहुंच सके। तीसरा ये है कि इस वक्त मुल्क को $1 की ज़रूरत है। एक बहुत रास्ता हमारे पास बचा जहाँ से हमें बगैर डॉलर के फ़ायदा मिल सकता है, वो है ये LOC। अगर इंडिया वादा से ट्रेड नहीं करना चाहता ना करे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वहाँ से ट्रेड पाकिस्तान से कर लेना तो बगैर डॉलर इंतजार मुबादला खर्च किए वाटर सिस्टम है, पाकिस्तान का फ़ायदा हो सकता है और उससे डॉलर भी बचेगा और मुल्क में जो ग़िज़ाई अजनास की किल्लत है ये भी हमें इस कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब दुबई से आ सकता है प्याज, दुबई में बहुत प्याज पैदा होता है। दुबई में प्याज ही है। प्याज ही प्याज है। वो प्याज बेच के ही तो इतनी उम्मीद हो गई है। बिल्कुल। और हमें जाहिर है उनके पास फालतू था, उन्होंने कहा कोई कह रहा था इंडियन प्याज आप दुबई के रास्ते। जी जी ऐसे ही हजारों की बातें आप ना सुना। ये दुरुस्त है क्या? नहीं, ये दुबई का प्याज खालिस। ये मोहम्मद सॉरी नाम कॉलर का क्या? मोहम्मद आरिफ साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम आपसे आरिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो सिचुएशन देख के सैलाब की जो फिल्म में हालत है, अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था उसमें जो वो बेचारा जो बंदा जो देख रहा था, इंटरव्यू ले रहा था, वो यकीन करें उसके आंसू निकल गए थे। और वो इतनी खराब सिचुएशन है कराची की, ये सिंध में सैलाब की। अच्छा ये सियासतदान भी है जो थोड़े दिन पहले 50-50 करोड़ में ये खरीद रहे थे लोगों को ना, अभी तक किसी सियासतदान की तरफ से कोई ऐलान नहीं आया कि पैसे कितने दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। ये गरीब आवाम को चूसने के चक्कर में है ना। तो इनको अल्लाह ताला हिदायत दे कि ये कुछ अंदरूनी सिंध जाएं, जनूबी पंजाब में जाएं, KPK में जाएं, देखें आवाम की क्या हालत है। वहाँ खाने लोगों के लिए गई है, मच्छरों में काट के मच्छरों से लोग बेचारे डेंगू से मर जाएंगे। ये किस हुकूमत करेंगे फिर ये लोग सियासतदान हमारे ना। ये यकीन करें ये अल्लाह ताला इनको क्या कहूँ मैं, दिल से इनके लिए बददुआएं नहीं होती है ना कि सिर्फ आवाम से अपील करे जा रहे हैं। किसी शरीफ साहब इतने लुकट लेके बैठे हुए हैं वहाँ लंदन में, अपार्टमेंट में 1,000 रुपए बाद उसको रिकवर कर लें पाकिस्तान से। तो ये कि भाई आप लोगों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कि हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं आप इन तक। काश ये लोग कुछ सुनने, इस बात से अमल कर लें। हमारी भी यही उम्मीद है कि काश ये लोग सुन ले, लेकिन नहीं, हुकूमती पैसा है तो वो क्या ब्रेक ले लो। डॉक्टर इकबाल साहब बात करें वाकई से। जी जनाब। जी फरमाइए।
جی میں یہ چاہتا ہوں سر کہ جتنی بھی امداد آ رہی ہے چاہے وہ ہمارے ملک کے مخیر حضرات کر رہے ہیں یا جو باہر جو بھی کنٹری کر رہی ہے، تو میں اسے چاہ رہا ہوں کہ میری ایک اپنی سوچ ہے کہ اس کو فوج کے انڈر کیا جائے تاکہ صحیح جو اقدار ہیں اس چیز کے ان تک ان کا حق پہنچ سکے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور سر میں کہ جتنے بھی ہمارے ملک کے جو سرکاری ملازمین ہیں اسپیشلی گریڈ 12 سے لے کے 20 تک 22 تک، ان کی اگر جیسے سیلری کا انہوں نے کہا ہے کہ 1 دن کی کٹنگ کریں گے تو ان کی تنخواہ کٹنگ کر کے تو اسلام سویدھان میں دی جائے. ٹھیک ہے. وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ بالکل. وہ انہوں نے کر دی ہے، فوج کے جنرل آفیسرز نے اپنی 1 مہینے کی تنخواہ عطیہ کی ہے. سرکاری ملازمین بھی کر رہے ہیں، پرائیویٹ لوگ بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں دے تو سب رہے ہیں. اس وقت یہ کہنا کہ اس سے لے لیں یا زیادہ کر لیں، میرے خیال میں اتنی بڑی آفت ہے کہ پہلے اس آفت سے نمٹ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. سیما شفیق ہیں جی کراچی سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی باتیں تو ماشاء اللہ بہت ہو رہی ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو آفت آئی ہوئی ہے وہ آفت ہماری اپنی لائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جس طریقے سے کنسٹرکشن ہوئی ہے، جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر ہوٹل بنے ہوئے تھے، جی سب اپنی جگہ پر ہے. تو جس ٹائم پہ یہ سب کام ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت اس جگہ کی گورنمنٹ کہاں کوئی بھی ہوتی ہے. سوال ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت میں جس وقت روکنا چاہیے تو جو اتھارٹیز ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں. پہلا سوال تو یہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اس طرح نقصانات ہو جاتے ہیں تو ان کے گریبانوں پہ کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جاتا؟ انہیں کیوں ریلیکس چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ان کو کیوں اتنا آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ آگے بھی اسی طریقے سے؟ دیکھیں ایج آ تو رہی ہے، ہمیں یہ بہت اچھی طرح پتا ہے، یہ جا کہاں رہی ہے یہ نہیں پتا. اور میرا نہیں خیال کہ یہ حداد تک پہنچ گئی ہوگی، کیونکہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، کیونکہ میرا اپنا ایک گاؤں ہے، وہاں پر جو ہے یہ اس قسم کی امداد ابھی تک نہیں پہنچی ہے، لیکن بہرحال ہو جائے گا وہ. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ جب اتنے سارے مسئلے مسائل ہونے کے باوجود جب گورنمنٹ آتی ہے تو وہ گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی ہے؟ کیا گورنمنٹ ان مافیات سے اتنا ڈرتی ہے؟ کیا گورنمنٹ ایک وزیر اعظم کو تو اتار دیتی ہے، ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کو تو سزا دے سکتی ہے، لیکن ان مافیات سے ہاتھ نہیں ڈالتی ہے، چاہے وہ پانی کے ٹینکر والے ہوں، چاہے وہ بجلی کے مطلب مافیاز ہو، ہمارا ٹرانسپورٹ کا مافیا ہو. کیا وجہ ہے کہ یہ عوام صرف ان کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے پاکستان میں رہ گئی ہے؟ تو کوئی تو ایسا آئے جو ان کو مطلب کوئی تو ایسا کام کیا جائے نا کہ جو عوام کو یہ محسوس ہو کہ آنے والی حکومت نے واقعی اس عوام کے لیے کام کیا ہے. سیلاب آ گیا، یہ مصیبت آ چکی ہے، اس کو ہمیں فیس کرنا ہے. آگے یہ ایسی مصیبت نہیں آئے گی. اس کے لیے کیا کوئی ایسا ابھی ہمارا نظام بن سکتا ہے کہ آگے اس مصیبت کو ہم دوبارہ فیس نہ کر سکیں؟ آگے کوئی ایسا ہوگا کہ ہم جو ہے یہ جو ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ جس قسم کے لوگ ہمارے بٹھائے جاتے ہیں اتھارٹیز میں، کیا ان کی کوئی ایسی جانچ پڑتال ہو سکتی ہے کہ جن کو دیکھ بھال کے اور ان کو رکھا جا سکے؟ جی ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر ہے اچھے گورننس کے ریفارمز ہیں اور اچھے بنیادی سوالات ہیں. خیرپور ناتھن شاہ سے کون ہے؟ قریشی نہیں تھے مثلا؟ نہیں، رسول بخش صاحب ہیں خیرپور ناتھن شاہ سے. جی السلام علیکم. جی سر میں خیرپور ناتھن شاہ سے عرض کر رہا ہوں. سر ہمارے گاؤں کو جو ہے نا جان بوجھ کے 2010 والی جب یہ فلڈ آئی تھی اسی میں ڈبویا گیا تھا. ہمارے ہیلو جی جی سر جی ہمارے حلقے کے ایم این اے ایم پی اے دونوں غائب ہیں. کون ہے آپ کے حلقے کے ایم این اے اور ایم پی اے؟ ایم این اے جو ہے عزیز ایم این اے جو ہے سر لغاری صاحب ہیں، عرفان لغاری صاحب. اوکے. اور ایم پی اے جو ہے عزیز جونیجو صاحب ہیں. سر انہوں نے آج تک وزٹ نہیں کیا. تقریباً جو ہے 10 لاکھ کی آبادی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. 10 لاکھ کی آبادی خیرپور ناتھن شاہ ضلع کی ہے، شہر کی ہے، شہر کی تالکے کی. اچھا. اور شہر کی تقریباً جو ہے 3 لاکھ ہے. اچھا، تو آپ کا جو گاؤں ہے وہ شہر سے کتنی دور ہے؟ ہمارا گاؤں شہر سے سر 3 کلومیٹر دور ہے. 3000 کی آبادی ہے ہمارے شہر کی سر. تو وہاں کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہ ہے سر آج تک کوئی گورنمنٹ کا کوئی بھی آفیشل وہاں نہیں پہنچا.
न कोई प्राइवेट बंदा वहाँ पहुँचा है, और लोगों का इतना बुरा हाल है। एक तो बारिश की वजह से उनके मकानात सारे गिर गए हैं, और दूसरा ये है कि कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट तो कौन आपको खाना पीना है, कौन सी एनजीओ पहुंचा रही है? कोई भी एनजीओ नहीं दे रही, वो लोगों ने खुद जो थोड़ा कुछ जमा किया है उसी पे गुजारा चल रहा है। खैरपुर नाथन शाह तो वैसे ही डूब चुका है खासी हद तक। देखिए ये वही बात है ना, ये वही बात है जो अभी मेरे ख्याल है JDC वाले जो साहब हैं वो कर रहे थे, और बाकी वो फैसल ईदी भी मेरे ख्याल एग्री ही कर रहे थे कि सिर्फ 5 से 10% मुतासरीन को इस वक्त इमदाद पहुंची है। और भैया 3.5 करोड़ है यार। मैं आई अंडरस्टैंड स्केल, लेकिन पॉइंट ये भी एक रियलिटी तो है कि उन तक नहीं आप पहुंच सके, और टाइम इज रनिंग आउट। रसूल नहीं सर, कामरान अली है नवाबशाह से। जी कामरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है, फरमाइए। एक्चुअली आपके लोगों की आवाज़ में डबलिंग है ना, तो इस वजह से। अच्छा। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो पहले ही लोग आवाम जो है वो सैलाब के अंदर डूबी हुई है, ऊपर से जो है वो हुकूमत महंगाई पे महंगाई की जा रही है, पेट्रोल भी महंगा कर दिया है, बिजली भी महंगी कर दी है। तो ये जो लोग मरे हुए हैं इनकी दुख में तकलीफ के अंदर हुकूमत इजाफा कर रही है, जबकि इसको बैरूनी इमदाद भी मिल रही है। लेकिन अब इस वक्त में वो आवाम को रिलीफ नहीं देगी तो फिर कब देगी? नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा देखिए, जो भी आपके फाइनेंशियल रीजंस थे, ये जो अभी जो पेट्रोल गए यार, थोड़ी सी बंदा सूरत हाल भी देख ले। हाँ मतलब यार 1/3 आपका मुल्क डूब गया है। जो अभी जो मेरे ख्याल है कि जो CPI और इन्फ्लेशन की जो फिगर आई है 70 की दहाई के बाद आपने इस किस्म की इन्फ्लेशन देखी है, और अभी तो जब इस सैलाब के असरात आपको हिट करेंगे ना सर, लाइक अ शॉक वेव, फिर आप देखिए वेनेजुएला सर। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। यासीन कुरैशी हैं मुल्तान से। जी भाई। जी सर, अर्ज ये है, मैं आपकी हिसाब से गवर्नमेंट की तवज्जो एक तरफ दिलाना चाहता हूँ। ये जो सड़कों पर ये झोपड़ियाँ लगाकर बैठे हुए ना सर, ये कोई भी मुतासिर नहीं है। ये एक कौम है लाल बेगी, ये मुख्तलिफ जगह पे ठहरती है। जो असल मसला है ना, जहाँ पे लोग रुके हुए हैं वो पानी के अंदर हैं, दरियाओं के अंदर हैं सर। मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से है सर, जामपुर और राजनपुर रकबा है। वहाँ पे सर इतना सैलाब ने बर्बादी की है कि आप पूछे ना सर। बिल्कुल हाँ जी, मेरे गवर्नमेंट की तवज्जो जो ना, सड़क पे बैठे हुए ये असल हकदार नहीं है सर। लोग असल हकदार वो हैं जो सैलाब के अंदर फंसे हैं सर। मेहरबानी करें, ये गवर्नमेंट की तवज्जो दिलवाएं सर। ठीक है यासीन साहब, इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लेंगे इंशाल्लाह, और अच्छा पॉइंट है ये। बिल्कुल। सादुल्लाह खान है हमारे साथ क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप तीनों दोस्तों को सलाम हो। वालेकुम सलाम। अर्ज ये कि ये जिला जलमक्सी तहसील गंदावा जी, हमारे वहाँ पे 4 गांव हैं। जी हेलो जी सुन रहे हैं सर। तो अर्ज ये है कि वहाँ पे कुछ भी राशन वगैरह कुछ भी नहीं पहुँचा है। चारों तरफ से पानी है, पानी अभी खड्डों से भरा हुआ है। आसपास वो है, बड़े बड़े नहर है हमारे होते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। तो पानी अभी भी बह रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें 1 हफ्ते का राशन मिले ताकि रास्ते खुल जाए, हम खुद अपना माल मवेशी बेच के अपने लिए राशन खरीदेंगे। 1 हफ्ते का राशन उनको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। और जिला जलमक्सी तहसील गंदावा, गाँव कहूर खान लेडी। ठीक है सर, ठीक है। आप हमारी तवज्जो से पहुँच गए। और झलमक्सी की वाकई सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2010 में भी बहुत ख़राब थी। हाँ। माहिद मसूद हैं इस्लामाबाद से। जी माहिद। अस्सलाम वालेकुम सर, आप सबको तीनों को अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी 2 इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है और एक क्वेश्चन है मेरा ज़रार साहब से। इन्फॉर्मेशन पहला तो ये है कि सिंपल, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। रूट कल्चर इस्लामाबाद में बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट हो गया है और हटो बचो हमारा शुरू हो चुका है। क्या कल्चर शुरू हो गया? रूट कल्चर हमारा। रूट अच्छा सही, ठीक है। रूट वो जो VIP अच्छा ओके सही, जी। तो वो हटो बच्चों शुरू हो चुके हैं। वही गने हमें शो हो रही होती है और हमें दूर से कहा हो रहा था कि हट जाएं और रोड साइड पे हो जाएं और ये सब कुछ।
اور سیکنڈ سر میں نے انفارمیشن ایک یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اسلام آباد میں پی ایس او اور شیل کے پمپ پہ یہ شروع ہو گیا کہ آپ نے جو بھی پیٹرول کریڈٹ کارڈ سے ڈلوائیں گے اس کے اوپر 1% آپ دیں گے. اب یہ رول کس نے امپوز کیا ہے, اس کی کیا سینس بنتی ہے, یہ ہمیں تک ابھی سمجھ نہیں آ رہا. میں نے آج پورا دن اسلام آباد کے آئی جی آفس سے لے کے کمشنر آفس تک ہر جگہ گھوما ہوں. میں نے 4 پمپس پہ یہ خود ختم کروایا ہے, لیکن 2 پمپ ضد پہ اڑ گئے تھے. انہوں نے کہا ہم تو نہیں کرتے, آپ نے جس مریض سے بات کرنی ہے کریں. میں آپ کو صرف اس کا بیسک ان کا انڈرسٹینڈنگ بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بینک ہم سے چارجز کاٹتا ہے, تو پی ایس او جو ہے ہمیں کہتا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے اور آپ کے بینکوں کا مسئلہ ہے, تو آپ لوگوں سے کیش لیں یا کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں تو آپ یہ پیمنٹ کریں. تو یہ ایک مسئلہ تھا, میں نے کہا ہائی لائٹ کر دوں. اگر آپ لوگوں کی کوئی پہنچ ہو تو یہ بتا دیں. ایک لاسٹ کویشچن ہے میرا زرار سر سے. زرار سر, جرنلزم پاکستان میں اب صرف یہی رہ گئی ہے, مطلب ہم یو ایس میں بھی اسی طرح فاکس نیوز ہے, سی این این ہے, سب نے اپنی اپنی سائڈ لی ہوئی ہے, بٹ آپ ان کے سامنے جاتے ہیں, بیٹھتے کاؤنٹر کوشچنز ہوتے ہیں اور آپ گھر چلے جاتے ہیں. پاکستان میں اب یہ نظر آتا ہے کہ چینل خود آ کے کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں کہ فلانا لیڈر جھوٹا ہے, وہ بد کردار ہے, وہ بدتمیز ہے, اور یہ فلانے جو ہیں یہ باقی بہت اچھے ہیں. تو کیا یہ جرنلزم رہ گئی کہ ہم لوگ کے لیے کیا موٹیویشن ہے کہ ہم لوگ بھی جرنلسٹ بنے, کل کو ایک ایتھیکل جرنلزم کریں, انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں؟ یہ میرے 2 انفارمیشن کی کویشچن تھا. تھینک یو سر, تھینک یو فار یور ٹائم. دیکھیے ماہد صاحب, ڈومیننٹ ٹرینڈ یہی ہے, میں بالکل اس سے انکار نہیں کر سکتا, اور بلکہ یہ کوئی اب نئی بات بھی نہیں ہے, یہ کافی وقت سے ایسا ہی اسی ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چینل اس طرح کی بالکل لائن لیتا ہے اس کو ریوارڈ بھی ملتا ہے, اور میں مطلب کوئی انڈر دا ٹیبل ریوارڈ کی بات نہیں کر رہا, لوگ بھی پھر دیکھنا چاہتے ہیں, جو ایک پارٹی کے سپورٹر ہے اس کو دیکھتے ہیں دوسری, تو وہ پھر مزید انکریجمنٹ ہوتی ہے. میں لیکن آپ کو اتنا مایوس نہیں کرنا چاہوں گا. میں اگر آپ واقعی اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, آئی ول سے ڈو اٹ, کیونکہ اگر آپ جیسے لوگ نہیں آئے تو پھر تو پھر ان جیسے لوگ ہی رہیں گے, پھر ان جیسے لوگ ہی رہیں گے نا, ان جیسے لوگ ہی, ہم جیسے لوگ ہی رہیں گے, یا ہم جیسے لوگ. اعجاز زیدی ہیں کراچی سے. جی اعجاز صاحب, وعلیکم السلام. جناب بس یہ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو معاشی صورت حال اتنی اختر اور دگرگوں ہے کہ ہماری جو لوئر کلاس ہے نا, جس کو جو غریب لوگ ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ایلیٹ کلاس یا اپر کلاس ہے ان کے گھروں میں کودنا شروع کر دیں اور ان کو لوٹنا شروع کر دیں. یہ کہیں یہ خطرات بہت منڈلا رہے ہیں, اور یہ کسی سے بھی نہیں رہ گئی ہے. اور ہمارے ادارے جو ہیں ماشاء اللہ سے وہ سپر پاور کی طرح دیکھنے کو ملا. بڑے افسوسناک عمل ہے. میں مطلب جی اعجاز صاحب, وہ تو میرے خیال میں عرصہ ہوا کہ ریاست نے کہا ہے کہ اگر آپ کو سیکیورٹی کرنی ہے تو اپنا گارڈ رکھ لیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب گن آ جاتی ہے سر پہ تو ظاہر ہے گارڈ کیا کرے گا. کل بھی گلستان جوہر میں ایک بیچارے فیملی کے ساتھ ایک شخص کھانا کھانے آیا تھا, نوجوان 2 سال کی بچی تھی, اور وہ وہاں گئے اسنیچرز, اور اس نے ریزسٹ کیا اور اس کے کن پٹی پہ رکھ کے انہیں گولی چلا دی, وہ مر گیا. گارڈ مر گیا؟ نہیں نو گارڈ, شخص. تو میں اسٹریٹ کرائم جو ہے نا وہ اب اتنے اوپن ہو گئے ہیں کہ جہاں تک گارڈز کی بات ہے تو بالکل جو اچھا گارڈ جو ہیں وہ بھی سب سے مظلوم مخلوق ہوتے ہیں, پرائیویٹ گارڈز, اس لیے کہ کمپنی پتہ نہیں آپ سے کیا چارج کرتی ہے. ان کو تو 20-25 ہزار روپے ہی ملتے ہیں, 4-5 ان کے بچے ہوتے ہیں, پھر انہی کے سامنے وہ گیٹ پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 1.5 لاکھ روپے کے کھانے اندر جا رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, وہ جو ہیں ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو اس کے دل پہ بھی تو کچھ ہوتا ہوگا نا. بالکل. اور کسی دن وہ بھی تو کچھ سوچے گا نا, لیکن جب سوچے گا تب دیکھتے. محمد ظفر ہیں گجرانوالہ سے. جی ظفر صاحب. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. جی جی تو پہلے تو آپ اپنا ٹی وی اگر آپ نے آن ہے تو اس کو میوٹ کر دیں. میرے والد صاحب پیغام دینا چاہتے ہیں, اس کے بعد پھر میں بھی ایک پیغام دوں گا انشاءاللہ. واقعہ سناؤں گا حضرت یونس کا. جی آپ پہلے میرے والد صاحب سے بات کر لیں. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر سر, فرمائیں. اچھا جی سر, کھوڑو صاحب, زیدی صاحب, خان صاحب, آپ تینوں کو میری طرف سے بہت سلام. وعلیکم السلام سر. اچھا سر, یہ سندھ میں جو سیلاب کی پرابلم بنی ہوئی ہے, بہت زبردست آفت بنی ہوئی ہے. جی. تو
میرے پاس تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو یہ 50 روپے دینے آتے ہیں نا ادھر، یہ سب ان کو پکڑ کے نیچے پھینک لیں. تو یہ میرے پاس تو یہی ایک حل نکلا ہے. جی صحیح ہے. ہاں جی 50 روپے پہ تو یہی حل چلے گا. ہاں جی بس دیکھو خان صاحب وہ آتے ہیں 50 دے رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں غربت کے ساتھ. تو اللہ ان کو ہدایت دے. اور اوپر سے تصویریں بھی کھنچواتے ہیں، فوٹیج بھی بنواتے ہیں، اور بالکل، اور آٹے کی بوری بھی دے رہے ہیں تو یوں کر کے اور یوں کیمرے کی طرف جو ہے نیکی کر فوٹو میں ڈال. افسوس یہ ہے کہ یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، یہ آکسفورڈ کے اور پتہ نہیں کہاں کے یہ پڑے ہوئے لوگ ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹے لوگ زیادہ تمیزدار ہیں. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ. جی ساجد قادری صاحب ہیں حیدرآباد سے. السلام علیکم سر. جی ساجد بھائی. جی ساجد صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرض ہے جناب کہ یہ اتنی ہمارے پاس جو مصیبت آئی ہوئی ہے، جی یہ ساری تباہی نہیں ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے. یہ تباہی اگر ہوتی تو یہ سارے غریب نہیں مرتے، سمجھے. یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ تو رہ گئے ہیں، مس وہی رہے ہیں جو بیچارے غریب تھے. ہماری پینشن کا جو مسئلہ ہے سر نیشنل بینک کا، جی جی اس کے اکاؤنٹ میں کوئی 63 بلینز پڑے ہوئے ہیں ہمارے اپنے اکاؤنٹ، ہماری سیلری سے جو کٹے ہوئے ہیں، جی اس میں سے 1 ٹکا بھی نہیں دے رہے ہیں. اور اب کم از کم 12.1 بلین انہوں نے پروفٹ کمایا ہے، سمجھے سر. اس کے بعد بھی جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں حسنی مبارک صاحب، جی وہ کھلی کچہریاں کر رہے ہیں. کھلی کچہریاں سر کس لیے کی جاتی ہیں؟ کسی کی تکلیف پوچھنے کے لیے نا. بالکل. تو وہ ہمارے ٹیلی فون تو پوچھتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نیشنل بینک کا پینشنر ہے، قومی نغمے سنا کے بند کر دیتے ہیں وہ. تو کھلی کچہری میں کوئی نیشنل، جب کھلی کچہری کرتے ہیں تو وہاں بھی جائیں نا، ان سے نہیں وہاں گئے ہیں نا، وہاں نیشنل بینک کے جو ہیں ان کے جو ٹیلی فون آپریٹر ہیں وہ پہلے پوچھتے ہیں بھائی کیا کام ہے، پینشن کا مسئلہ ہے تو صرف نغمے سنا کے پینڈنگ کر کے ہمیں وہ کر دیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں. سب سے اہم مسئلہ تو ہمارا یہ ہے نا، جو ہم نیشنل بینک کے جو اتنے پینشنر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو میڈیکل بھی 5,000 روپے ملتے ہیں سر. جی بالکل. میڈیکل کا مسئلہ رہا ہوا ہے ہمارا پینشن کا مسئلہ رہا ہوا ہے. اور یہ بہانہ کرتے ہیں کہ کورٹ میں جو ہے سب جویس ہے، اس لیے ہم اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی برڈن بینک پہ نہیں پڑے گا. ہمارے کم از کم 63 بلین روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات بجا ہے. اور 5 سالوں سے لوگ ہمیں یہ بات سنا کے جو ہے نا، 5 سالوں سے لوگ ہمیں یہ بات، ہاں ایک نظر ثانی کی اپیل. اور ویسے پھر اگین یار اس کا نام نیشنل بینک کیوں ہے؟ کیا رکھیں تھے؟ کچھ بھی رکھ دیں، یہ تو نیشن کی توہین ہے. نیشن کے ساتھ ساتھ ہی تو چل رہا ہے نا سر. حق مارنا مطلب میرا خیال ہے ہمارا قومی شغل بھی تو ہے. وقفہ لے. اسد اللہ صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ تینوں کو سلام. وعلیکم السلام. ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے کہ سیدھی سی باتیں ہیں 2-3، آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ ضائع نہیں کرنا. جی ضرور. یہ جو سیاستدان آتے ہیں ہمارے ملک میں سارے خدمت کی جذبے سے آتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے. جیسے مختلف اداروں کی سرونٹس کی سیلری میں سے کچھ پیسے کاٹے جاتے ہیں، کیا ہی بہتر نہ ہو کہ یہ سارے لینڈ کروزر اور پراڈو اور مرسیڈیز گاڑیوں میں گھومنے والے ہیں، کم سے کم 2 مہینے کی سیلریز ان کی روک دی جائیں. میسز میں کھانا کھاتے ہیں، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کتنے روپے ان کے چارج کیے جاتے ہیں. ان کی مراعتیں، ٹوٹل مراعتیں 2 مہینوں کی بند کی جائیں. یہ پیسہ فلڈ ریلیف میں استعمال کیا جائے. دوسری بات، آپ لوگوں نے جیسے پہلے ذکر کیا امداد پہنچ ہی نہیں پا رہی اور قحط سالی کا امکان آ رہا ہے سامنے. جو اصل یہ روڈ پہ جو آئے ہوئے ہیں یہ بھی میں متاثر ہوئے ہیں. جو اصل اندر بیٹھے ہیں لوگ جن کے پاس پہنچا ہی نہیں گیا ابھی تک. آج سی ایم صاحب کا بیان ہے سن کے کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے، این جی اوز پہنچ نہیں پا رہی. تو باقی یہ سارا کام کون کر سکتا ہے؟
مدبانہ گزارش ہے آپ لوگوں سے. جی بالکل، میرے خیال میں آپ نے جو تجاویز دی ہیں اور عموماً سینٹیمنٹ بھی یہی ہے، لیکن یہ سیاستدانوں کی تنخواہیں روکنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ سیاستدان جو خرچ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی وہ نہ ایک کوئی محاورہ ہے نا ہوتا کہ مردے کے بال کاٹنے سے اس کا وزن تو ہلکا نہیں ہوتا. وہ والی سننے جہاں بلینز آف ڈالر کا سلسلہ ہو نقصان کا، اور ابھی تک اندازہ بھی نہیں ہے. ابھی تک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ پتہ ہے کیا ہے؟ 10 بلین ڈالر. وہی ہے 10 بلین ڈالر نیچے کا ایسٹیمیٹ، جبکہ ابھی انفولڈ ہو رہی ہیں چیزیں بہت. اٹس ارلی ابھی تو بہت ایسٹیمیشن بہت ہے. ملک راشد ہیں جی کراچی سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر. جی 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے اور بڑے اچھی بات ہے کہ ہمیں آپ پارٹیسپیشن کا موقع دیتے ہیں. میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے فلڈ ہے، زلزلے ہیں یا قدرتی آفات جتنی بھی آئی ہیں، انہوں نے شاید اتنا بڑا ڈیزاسٹر یا نقصان نہیں کیا جتنا ہمارے سو کارڈ لیڈروں نے یا حکمرانوں نے کیا ہے. اس میں چاہے کوئی عامر ہو یا سلمان ہو. سلمان میں سمبولیکلی کہہ رہا ہوں. تو ابھی وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے جی کہ کسی کا کوئی گھر نہیں بچا. تو میں سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے تو سب کے گھر سلامت ہے نا. اگر کسی عام عوام کا نہیں بچا تو چلو کوئی ایسی بات نہیں. خان صاحب کے کافی حد تک میں فین رہا ہوں، اب بھی کچھ حد تک ہوں، لیکن 2-3 گلے شکوے ہیں اس کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں. کہ کراچی 4 سال وہ حکومت میں رہے، کراچی میں شاید 2 یا 3 بار اپنے وہ ٹینیور میں آئے. کراچی والے ترستے رہے، بلاتے رہے، لیکن وہ نہیں آتے تھے. اگر آتے ہیں تو آ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے میٹنگ کی اور چلے گئے. کراچی کے مسائل کو نہیں ایڈریس کیا، عام لوگوں میں نہیں آئے. وہ تو عوامی آدمی تھے، ان کا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے باقی لوگوں کے ساتھ جو گزر چکے. پھر یہ ہے کہ وہ پتہ چلتا تھا جی کہ کراچی آنے کے بجائے وہ ان کو نتھیا گلی کی پہاڑیاں پسند ہیں، وہ وہاں چلے جاتے تھے. میں سوچتا تھا کہ یہاں پہ وہ ہماری منگو پیر والی پہاڑیاں ہیں، اگر وہ سرسبز و شاداب ہو جائے تو شاید یہ بھی یہاں کبھی آ جایا کریں کراچی کو اس کے بہانے دیکھنے کے لیے. کٹی پہاڑی بھی ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ توشہ خانہ پچھلے دنوں میں اپنے آپ سے بڑی جنگ کرتا رہا. میں اپنے آپ میں مان ہی نہیں رہا تھا کہ خان صاحب کی تحفے 20% پہ جمع کرائے انہوں نے یا 50%. میں یہ میرا دل نہیں مان رہا. میں یہ جنگ کر رہا ہوں اپنے ساتھ کہ ان کی نظر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی اس توشہ خانہ. یہ تو ان کی پرسنالٹی یہ اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں جی زرداری صاحب نے بھی لیے اور نواز شریف نے لیے، انہوں نے 20% کرایا، میں نے تو 50 کرایا. ارے بھائی آپ کی تو کمپیٹیبلٹی ہے کہ آپ کا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. آپ کو کیوں ان کی مثال دینی چاہیے؟ ایسی جگہوں پہ آپ کو اپنی مثال نہیں دینی چاہیے ان کے ساتھ. آپ کی تو نظر ہی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ پی ایم کو ملے ہیں، وہ عمران خان کو نہیں ملے. اور اس کے اوپر پھر کتنی یہ چھوٹی سی ایک چیز ہے جو آج تک میں اپنے آپ کو سمجھا نہیں سکا. باقی چیزیں تو بہت اچھا. سب سے زیادہ افسوس مجھے ان کو پسند کرنے کے بعد یہ ہوا کہ ان کو فیل ہونے پہ مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے، کیونکہ ہماری جو توقعات ہیں لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کے اس سے عشق کرتے تھے. اس عشق کو انہوں نے کافی حد تک ڈیمیج کیا. وہ نہیں ڈیمیج کرنا چاہیے. اب وہ نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، عام آدمی کے احساسات کو، ان کے دکھ کو، ان کی تکلیف کو، ان کی جو زندگی ہے کہ اس کو کیسے بدلنا ہے. دیکھیں اگر ہمیں چاہیے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ قوم کو پیٹ کاٹنے کا، پیٹ پہ پتھر باندھنے کا سبق دینا چاہیے تھا کہ سیکریفائس کرنی ہے. فضول خرچی سے روکتے، لوگ ان سے عشق کرتے ہیں، لوگوں کو ہم بچت کرتے ہیں. ہم جو باہر سے لوگوں سے پیسہ لے کے اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں. دیکھیں کسی سے پیسہ لے کے عیاشی کرنا ہے، یہ کوئی کمال ہے؟ اپنی قوم کو کام پہ لگانا چاہیے تھا، اپنی قوم کو پھر اٹھانا چاہیے. تو وہ تو ایک الگ آدمی تھے، دنیا سے الگ تھے بالکل. لوگوں نے ان کے پیچھے عشق کیا، وقت لگایا، بڑی محنتیں کی کہ عوامی لیڈر ایک سامنے آئے، لیکن انہوں نے وہی کیا جو باقی لوگوں نے کیا. اس دکھ کا کیسے مداوع ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. ہم ہر دفعہ عوام یہی سوچ کے دھوکہ کھاتی ہے کہ نہیں شاید اس دفعہ جو ہے ہمیں کوئی حقیقی رہنما مل گیا ہے. اب وہ حقیقی آزادی لے کر کے چل رہے ہیں، پتہ نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے. کس کی آزادی؟ رشید امان حیدرآباد سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب. جی سر. رشید امان حیدرآباد سے سر. جی جی فرمائیے سر. حضرت میں ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنے جدید دور سے اس وقت ہم 2022 میں گزر رہے ہیں.
दुनिया को माना इतना जदीद दौर है कि आने वाले आफात और इस तरह की चीजों का उनको 6 महीने 8 महीने पहले पता लग जाता है। जहाँ तक मुझे इत्तला है, मेरे दोस्त से बात हो रही थी वो महकमा मौसमियात में, उन्होंने मुझे बताया कि मेट वालों ने 6 महीने पहले ही, एनडीएमए ने 7 महीने 8 महीने पहले ही हुकूमत को ये बात बता दी थी कि इतनी बड़ी आफत आने वाली है। हमारे किसी भी पार्टी को उठा के देख लें, चाहे वो पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, नून वाले, किसी ने भी आवाम को कम से कम आप बता देते, शेयर कर देते कि इतनी बड़ी आफत आने वाली है। चलो आपको कुछ नहीं करना था, आवाम अपने लिए कम से कम कुछ ना कुछ बंदोबस्त, कुछ अपनी बचत कर लेते, कुछ अपने लिए कुछ टेंट वगैरह खरीद के पहले से रख लेते, या आप लोगों से कम से कम आपका ये फर्ज बनता था हुकूमत का कि वो कम से कम किसी सेफ जगह, कोई पहाड़ी इलाके देख के वहाँ पे साफ पानी की टंकियां वगैरह पहले से बनवा लेते, कोई टेंट वगैरह बाहर के मुल्कों से परचेज कर लेते, उसकी तैयारी हम 4-6 महीने पहले से कर लेते। इनको इत्तला थी, इनको मेट वालों ने, एनडीएम वालों ने बताया हुआ था कि आप बहुत बड़ी आफत आने वाली है। इन्होंने बिल्कुल उस तरफ ना आवाम को बताया, ना खुद उस पर कोई तवज्जो दी। इन्होंने एक किस्म का माना धोखा किया है आवाम के साथ। मेरा तो ये नजरिया, मुझे तो इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी है, किसी इमरान खान की पार्टी को कहते हैं बहुत अच्छे हैं, पीटीआई वाले, उन्होंने भी किसी के साथ शेयर नहीं की ये बात। बिल्कुल। तो मैं इसकी ठीक चाहता हूँ जब सॉरी ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है कि बात कुछ हद तक दुरुस्त है। मैं भी मतलब वो मेट डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स देखी हैं, पीडीएमए, एनडीएमए के जो प्लान्स थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40% शिद्दत ज़्यादा होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर महकमा मौसमियात या एनडीएमए ना भी बताए ना हुकूमत को, तब भी ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि ये जो खित्ता है ये सैलाबों और बारिशों की सरजमीन है जी। तो कम से कम 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 30 से 40% कंटिजेंसी की अशिया जो है एनडीएमए की ज़ख़ीरा गाहों में होनी चाहिए ना। और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना एरिया है, आइडियल सूरत हाल में तो एनडीएमए के पास अपना हेलीकॉप्टर्स का फ्लीट भी होना चाहिए। तो जिनके पास हैं, और हालांकि उनका एनडीएमए के साथ खासा क्लोज नाता है, लेकिन अल्लाह जाने कि वो क्या टेक्निकल मसाइल होंगे कि वो हेलीकॉप्टर्स अच्छे खासे हैं फिर भी फ्री नहीं हो पाते। इस दफ़ा स्केल शायद इतना बड़ा था यार, इस दफ़ा स्केल बढ़ा है ना। 2010 में क्या हो गया, नहीं बिल्कुल, या 1992 में क्या हो गया। स्केल का मसला नहीं है, मसला ये है कि विल है कि नहीं है, नियत है कि नहीं है। जब नियत होती है तो नहीं है तो आ भी जाते हैं। मुझे याद है 73 और 76 का जो सैलाब था, वियतनाम से अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स कहाँ उड़ रहे थे, रहीम यार खान के ऊपर, राजनपुर के ऊपर। तो जाहिर है कि भुट्टो ने मंगवाए होंगे ना, रिक्वेस्ट की हो, उस वक्त भी नहीं थे पाकिस्तान के पास। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।